أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجر۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں وہ سب کے سب میرے پاس موجود ہیں۔ کسی بھی قسم کی جو انسانوں تمہیں ضرورت درپیش ہو سکتی ہے اس کا سٹوریج، اس کا ذخیرہ اور اس کے خزانے اور ان گنت خزانے وہ میرے پاس موجود ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کائنات میں موجود انسان کی ضرورت اور اس کے استعمال کی چیزیں اور وسائل آہستہ آہستہ کم پڑ رہے ہیں۔ یہ تمہاری سوچ ہے، کیونکہ تم انسان ہو، تمہارا علم، تمہارا شعور، تمہاری انفارمیشنز وہ باوجود سائنس کی ترقی کے وہ میرے علم کے مقابلے میں بہت محدود ہے۔ میرے پاس وہ خزانے ہیں کہ جن کا ابھی تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ماضی کے اندر بھی انسان جن مراحل سے گزرا ہے، اگر انسان انہی پہ غور کر لے تو انسان اللہ پاک کی اس قدرت اور اس کے پاس وسیع خزانوں کو اچھی طرح جان سکتا ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگوں کے پاس توانائی کے لیے، روشنی کے لیے، حرارت کے لیے جو وسائل تھے، جو سہولیات تھیں، وہ انتہائی چھوٹے درجے کی تھی۔ انسان آگ جلانے کے لیے صرف لکڑی کو جلاتا تھا اور روشنی حاصل کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کیا تھا؟ یہی آگ تھی یا پھر لالٹین تھی، دیا سلائی تھی، اور وہ
دیوا جسے کہتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے انسان آگے بڑھتے رہے، تعداد بڑھتی رہی، پھیلاؤ بڑھتا رہا، ضروریات بڑھتی رہی، اللہ رب العزت نے اس کے لیے کوئلے کے ذخائر دریافت فرما دی۔ پھر اور ضروریات بڑھی، اللہ پاک نے پیٹرولیم کے ذخائر پہاڑوں اور زمین کے اندر سے نکال دی۔ مزید انسان آگے بڑھا اور سوئی گیس دریافت ہو گئی۔ کیا آج سے کوئی 5 صدیاں پیچھے چلے جائیں، کیا اس وقت کے لوگ تصور کر سکتے تھے کہ کوئی گیس زمین سے نکلے گی؟ آہستہ آہستہ پائپنگ کے ذریعے سے محلوں میں، گلیوں میں، شہروں میں، حتیٰ کہ ایک ایک گھر کے کچن کے اندر پہنچ جائے، کسی کو علم نہیں۔ پہلے وقت لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے پہیہ ایجاد کر دی۔ پہیے کے ساتھ تو دنیا کی حالت یکسر بدل گئی۔ اس قدر ترقی انسان نے کی، ہر چیز میں پہیہ آ گیا، مشینری، مشینیں، گاڑیاں، ہر چیز کی بنیاد ویل ہے، پہیہ۔ پھر اس کو چلانے کے لیے اللہ پاک اسے پیٹرول دے دیا، اسے ڈیزل دے دیا، اور پھر سلسلہ اور آگے بڑھا، بجلی دریافت ہو گئی۔ لو جی پورا پورا گھر، پورا پورا محلہ، پورا پورا ٹاؤن، شہر روشن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایٹم دریافت ہو، نہ نظر آنے والا مادے کا، میٹر کا ایک سمالسٹ پارٹیکل، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، یونٹ، اور پھر اس نہ نظر آنے والے ایٹم کے اندر اللہ پاک نے اس قدر انرجی، اس قدر طاقت اور قوت رکھی تھی کہ اس سے ایٹم بم بنا لیا انسان۔ یہ سب اللہ پاک کی قدرتیں اور اس کے پاس موجود خزانے ہیں، خزانے۔ اور ابھی اس سے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا؟ ابھی وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک انسانوں کو اور کیا کیا عطا فرمانے والے ہیں، اللہ پاک ہی بہتر جان۔ اللہ کے خزانوں ہی کو دریافت کر رہا ہے انسان۔ اور پہلے وقتوں میں 1 ایکڑ سے فصل کتنی ہوتی تھی، اور آج کے دور میں دیکھیں کتنی فصلیں اگا رہا ہے 1 ایکڑ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت بڑے دلائل ہیں۔ اور آج کے ملحد، سیکولر اور بے دین لوگ جو اللہ کے منکر ہیں، جو صرف مادے اور میٹر کو ہی پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر آبادی انسان کی اسی ریشو سے بڑھتی رہی مر جائیں گے، انسان بھوکا مر جائے گا۔ اور باقاعدہ ہمارے تعلیمی سلیبس کے اندر، نصاب کے اندر ایسی سٹوریاں، ایسی کہانیاں شامل کی گئی جو بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں ان کا ذہن بنانے کے لیے کہ نہ مر جاؤ گے، اگر بہت زیادہ آبادی بڑھ گئی نہ مر جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے۔ آبادی اور وسائل میں تناسب نہیں ہے، آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وسائل تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی ذات پر اور اس کی قدرتوں پر یقین نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ جس شخص کا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر، اس کی طاقتوں پر یقین ہے، اس کے وعدوں پر یقین ہے کہ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی رزاق ہے، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، اس زمین پہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جو اس زمین پہ چل رہا ہو اور اس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ تو بہرحال آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنی کچھ قدرتوں کے تذکرے فرمائے ہیں، کچھ قدرتیں آسمانوں میں ہیں
اور پھر کچھ قدرتیں زمین کے اندر ہیں، وَإِن، اور نہیں، لفظ تو ان ہے لیکن جب آگے من کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو وہ پھر ان کی بجائے وَإِن مِّن، نون پورا پرومیننٹ اور واضح کر کے نہیں پڑھا جائے گا، وَإِن اکیلا پڑھیں گے تو ان پورا صحیح پڑھیں گے، وَإِن اور نہیں، من شیئن کوئی بھی چیز، الا مگر، عندنا ہمارے پاس، خزائن کئی خزانے ہیں، اس کے، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں۔ تمہاری کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت ہے نا تو ہمارے پاس اس کے ایک خزانہ نہیں، کئی خزانے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم تمہیں وہ خزانے عطا کرتے رہیں گے، جیسے جیسی تمہاری ریکوائرمنٹس، نیڈز، ضروریات بڑھیں گی، اللہ پاک ویسے ویسے تمہارے لیے وہ خزانے اور ان خزانوں کے منہ کھولتا چلا جائے۔ اس لیے تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچے دو ہی اچھے کا نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافروں کا نعرہ ہے، یہ اللہ پر یقین نہ رکھنے والے لوگوں کی سوچ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خود ہی رزاق ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود، فرمایا زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کرو اور زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادیاں کرو، یعنی ایسی عورتیں جن کی خاندانی روایت یہ ہے کہ ان کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، ان میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، ایسی عورتوں کو پریفر کرو۔ اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی بنیاد پہ باقی امتوں پر فخر کروں گا۔ وما، اور نہیں، ننزلو، ہم اتارتے، ہو اسے، الا مگر، بی قدرن، مگر بازر بھی ساتھ یا سے، قدرن اندازہ، تقدیر بھی اسی سے ہے، تقدیر اللہ کے اندازے کو کہتے ہیں اور اللہ کا اندازہ بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے، الا بھی مگر ساتھ، قدرن معلوم، ایک معلوم اندازے سے، ایک معلوم اندازہ۔ اللہ تعالیٰ کا اندازہ وہ نامعلوم اندازہ نہیں ہے، وہ تیر تکا نہیں ہے، وہ علم کی بنیاد پہ اندازہ ہے۔ اس اندازے کے مطابق اللہ پاک انسانوں کے لیے وسائل کے منہ کھولتے چلے جاتے ہیں، خزانوں کے منہ اللہ پاک کھولتے چلے جاتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجا، الریاح، ریح کی جمع ریاح، الریاح ہواؤں کو، لواقح بار آور بنا کر، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو لواقح، یہ لاقحن کی جمع ہے، لواقح بار آور بنا کر۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو لواقح کا معنی ہے جس طرح پریگننٹ اونٹنی جو ہوتی ہے، حاملہ اونٹنی، وہ اپنا حمل یعنی بوجھ اٹھائے چل پھر رہی ہوتی ہے، تو اس سینس میں ایک تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے ایسی ہوائیں بھیجی کہ جو اپنے اندر پریگننٹ کرنے والا مادہ اٹھائے پھرتی ہیں، یعنی پانی۔ اب وہ پانی جو ہے ان ہواؤں کے ذریعے سے بادل چلتے ہیں اور ان ہواؤں کے اندر پانی ہوتا ہے، نمی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے۔ اب وہ ہوائیں جب چلتی ہیں بادلوں کو لے کر، تو جس جگہ پہ اللہ پاک نے کچھ اگانا ہوتا ہے
وہاں پہ اللہ پاک اس بارش کو، اس بادل کو برسا دیتے ہیں۔ تو اس طرح وہاں پہ سبزہ اگتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، چارہ اگتا ہے، سارا کچھ اگتا ہے۔ گویا کہ ان ہواؤں نے کیا کردار ادا کیا؟ ان ہواؤں نے کردار ادا کیا ہے پیریگنینسی والا۔ تو اس سینس میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بادلوں کو، پانی کو، بارش کو اٹھا کر لے جانے والی ہوائیں بھیجی۔ ایک یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی ہے کہ یہ جو ہوائیں ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ نر پودوں سے یہ پولن لیتی ہیں، بیج لیتی ہیں، اور یہ ہوائیں اس کو مادہ پودوں تک پہنچا دیتی ہیں، اور اس طریقے سے میل اور فیمیل پودے کا آپس میں ملاپ ہو جاتا ہے۔ اب سارے میل اور فیمیل، نر اور مادہ پودے ساتھ ساتھ تو نہیں ہوتے، نر پودا کہیں پہ ہے، مادہ کہیں پہ ہے، تو اللہ پاک اس نر اور مادہ کا ملاپ ان ہواؤں کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ حقیقت بھی بیان فرمائی ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا۔ پہلے وقتوں میں جب سائنسی تحقیقات اور ریسرچ نہیں تھی، لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے تھے، لیکن قرآن مجید اس وقت بھی بتاتا تھا کہ ہم نے جانداروں کو جوڑے جوڑے سے پیدا کیا۔ اب جانداروں میں پودے، پلانٹس بھی تو آتے ہیں نا، تو اللہ پاک نے ان کے ملاپ کا سبب ان ہواؤں کو بنایا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کا ترجمہ کریں گے بار آور ہوائیں، فرٹیلائزنگ ونڈس، یا فرٹیلائزنگ ونڈس کریں گے ترجمہ، اور یا پھر کریں گے کیرنگ پولن۔ فرٹیلائزنگ ونڈس یا کیرنگ پولن۔ وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجا الرِّيَاحَ ہواؤں کو، لَوَاقِحَ بار آور بنا کر۔ اگر پودوں کے متعلق بات کریں گے، اور اگر بادلوں کے متعلق بات کریں گے تو پھر بوجھل بنا کر کر لیں ترجمہ، بوجھ اٹھانے والی بنا کر، پانی کا بوجھ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے ہواؤں کو بار آور بنا کر بھیجا۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت کی کیا چھوٹی دلیل ہے۔ پھر انزلنا، ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء پانی، پھر ہم نے آسمان سے کچھ پانی اتارا۔ پس اسقینا، پھر ہم نے پلا دیا، کم تمہیں، پھر ہم نے پلایا تمہیں، پلایا یا پلانے کے لیے دیا تمہیں کہ تم آگے دوسروں کو پلاؤ، ایک دوسرے کو پلاؤ۔ فَأَسْقَيْنَا، پھر ہم نے پلانے کے لیے عطا فرمایا، کم تمہیں، وہ پانی، سے مراد ماء ہے۔ تو کم کے بعد ایک دوسری، کم بھی ضمیر ہے اور بھی ضمیر ہے، پرونوم، تو یہ دونوں ضمیریں جب اکٹھی ہوتی ہیں نا، کم اور اس کے بعد کوئی اور ضمیر، تو درمیان میں ایک واو بھی آ جاتی، کم کی بجائے کم ہو کی بجائے کموہ، درمیان میں واو ایک زائد انٹر ہو گئی۔ یہ دونوں ضمیروں کو الگ الگ کیے ہوئے ہیں۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو ہم نے تمہیں وہ پلانے کے لیے عطا فرمایا، پینے کے لیے نہیں، پلانے کے لیے۔ وَمَا أَنْتُمْ، اور نہیں تم، لمز پر لا کے لیے ہو اس، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ، اور نہیں ہو تم اس کا، بازر بھی، ہرگز، ماں کے بعد یہ بازر بھی جب آتا ہے خبر کے ساتھ
تو یہ ماں میں زور پیدا کرنے کے لیے، ہرگز نہیں، وما انتم لہو بی، اور تم ہرگز نہیں اس کو خازنین، خزانہ بنانے والے یا ذخیرہ کرنے والے، اسٹور کرنے والے، اور تم اس پانی کو ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی مقدار میں پانی ضرورت تھی جانداروں کی، ایک ایک دن میں کتنے کتنے لیٹر پانی پیتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے پاس کی بات نہیں تھی اتنا زیادہ پانی اسٹور کرنا، تو ہم نے ہی اس پانی کو بوقت ضرورت آسمان سے نازل کیا، اور پھر وہ زمین میں ابزارب ہوتا ہے، اور پھر زمین سے بھی تم نکال کے پیتے ہو، اور اوپر سے آنے والا پانی جو ہے وہ بھی تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے اور تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ بارش ہو اور آدمی 5 سال تک اس کو سٹور کر کے رکھ لے، یہ بھی مطلب ہے کہ تم اسے ہرگز ذخیرہ کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لام زبر لا، یقیناً، انا کے اندر بھی یقیناً کا معنی، اور لام زبر لا کے اندر بھی یقیناً، نحنو، ہم، نحیی، ہم ہی زندہ کرتے ہیں۔ یہاں ہم کا لفظ بھی 3 دفعہ ہے، جیسے تھا نا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ اسی قسم کا انداز ہے۔ انا کے بعد جو الف ہے اس میں بھی ہم کا معنی، نحنو کے اندر بھی ہم کا معنی، نحیی کے نون پیش نو کے اندر بھی ہم کا معنی، 3 دفعہ ہم پر زور۔ اور یہ اتنی دفعہ ہم کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس میں زور پیدا کرنا مقصود ہے، اور زور اللہ پاک وہاں زیادہ پیدا کرتے ہیں جہاں کافروں کی طرف سے انکار میں زیادہ زور ہوتا ہے۔ کافر بھی اللہ پاک کی قدرتوں پر یقین نہیں رکھتے، مشرک بھی اللہ پاک کی طاقتوں، قوتوں اور اس کی کمال قدرتوں پر صحیح معنوں میں یقین نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے۔ یہ زندگی موت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ عموماً جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال و دولت ہمیشہ رہے گا، یہ محلات، اگرچہ ان کے لاشعور کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ موت تو ہر ایک کو آتی ہے، لیکن ان کا طرز عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جیسے ان کا اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ ایک دن ہم سے چھن جائے گا، اور ان ساری چیزوں کا اصل وارث اور مالک اللہ پاک ہے۔ اس بات پر ان کا صحیح یقین نہیں ہوتا، ان کا طرز عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے، ان کا تکبر، ان کا غرور، ان کی لادینیت، ان کے ظلم، ان کے جبر، ان کے گناہ، ان کی بغاوتیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس دنیا کو صحیح معنوں میں فانی نہیں سمجھتے۔ اس لیے فرمایا کہ بے شک یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ وارث کا مطلب ایک بندہ جاتا ہے، اس کی پراپرٹی اگلے خاندان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، وہ جاتا ہے اگلے کے پاس، وہ جاتا ہے اگلی نسل میں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے۔ تو یہ ساری جائیدادیں، یہ زمینیں، یہ ساری بالآخر ان کا وارث اور مالک کون ہوگا؟ اللہ پاک۔ جب کوئی نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، عَلِمْنَا، ہم نے جان رکھا ہے، المستقدمین ان لوگوں کو جو
تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں. المستقدمین میں سین اور تا یہ زائد حروف ہیں، ان کی وجہ سے مبالغے کا ترجمہ کریں گے، اور میم پیش منہ کی وجہ سے والے کا ترجمہ، فاعل کا. المستقدمین بہت آگے جانے والے، منکم تم میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان رکھا ہے جو تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں. وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، علمنا ہم نے جان رکھا ہے، یہ ہمارے علم میں ہے، المستاخرین، اس کا بھی وہی انداز ہے جو المستقدمین کا تھا، جو بہت پیچھے رہنے والے ہیں. بہت آگے جانے والے، بہت پیچھے رہنے والے، اس کی تفسیر کئی طریقوں سے کی گئی. اس میں کئی قسم کے لوگ آ جاتے ہیں. ایک تو مطلب یہ ہے کہ تم سے جو بہت پہلے لوگ گزر چکے ہیں، صدیوں پہلے، ہم ان کو بھی جانتے ہیں، ایک ایک بندے کی ایک ایک چیز کا ہمیں علم ہے. اور تم سے جو بہت دیر بعد آنے والے ہیں، 5 سال 10 سال 100 سال بعد بھی آنے والے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، ہم انہیں بھی جانتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں جو تم میں سے سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے ہیں، ہم انہیں بھی جانتے ہیں. اور جو ہر نیکی اور خیر کے کام میں سب سے پیچھے رہنے والے ہیں نا، ہم انہیں بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، کچھ لوگ اسی وقت سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے سب سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، تکبیر اولیٰ سے پہلی صف میں اذان کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بس ہر نماز میں انتظار ہی کرتے ہیں کہ بس آخری رکعت میں پہنچیں گے، اور آخری رکعت میں پہنچتے ہیں، اتحیات پہ پہنچتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے پہلے پہنچنا بس، یا پھر سلام پھیر جاتی ہے تو بعد میں پہنچتے. کچھ اول وقت نماز ادا کر لیتے ہیں، ادھر وقت ہوا ساتھ فوراً نماز ادا. اور ایک ہوتے ہیں کہ وقت ہو چکا ہے لیکن انتظار کرتے رہتے، چلو کرتے ہیں آخری وقت. اسی طرح نیکی اور خیر کے ہر کام، جہاد کی آواز پڑی فوراً لبیک کہا. کھجوریں کھا رہے تھے صحابی، چھوڑ کے ادھر ہی بھاگ گئے میدان جہاد. رات کو شادی ہوئی ہے، چھوڑ کر میدان جہاد میں فوراً بھاگ گئے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو پیچھے پیچھے پیچھے. اللہ اکبر. قرآن کلاس کے اندر بھی یہ حال ہے. کچھ لوگ ماشاءاللہ ہراول دستہ ہوتے ہیں، ہر نیکی اور خیر کے کام پہلے آتے ہیں، جلدی آتے ہیں، شوق، ولولہ، جذبہ، مستقل مزاجی سے. ان کو کبھی کہنا نہیں پڑتا، فون کر کے پوچھنا نہیں پڑتا کہ آپ خیریت ہے، آتے نہیں آج کل. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت پیچھے پیچھے تکا سٹارٹ. فون کرو تو 2-4 دن چل پڑتے ہیں، فون چھوڑ دو تو ختم. 2 مہینے فون نہ کرو، 2 مہینے نہیں آئے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جان رکھا ہے جو تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی جان رکھا ہے جو تم میں سے بہت پیچھے آنے والے. اس کا یہ بھی ایک معنی ہے وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب ہوا وہی. ان ربک ہوا، یہ ہوا بھی زور دینے کے لیے. ان ربک اتنا بھی کافی تھا. وَإِنَّ رَبَّكَ ہوا کی وجہ سے ہم ترجمہ کریں گے کہ بے شک آپ کا رب ہی یا وہ ہی یحشر، اکٹھا کرے گا. محشر جمع ہونے کی جگہ، یحشرہم، انہیں اکٹھا کرے گا. تیرا رب ہی بے شک انہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن سب انسانوں کو. انہو، یقیناً وہ حکیم، کمال حکمت والا، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ اکبر. آخری آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد کی زندگی کے عقیدے کی یاد دہانی کروا دی.
پہلے اپنی توحید اور اپنی قدرتوں کے دلائل، اور پھر آخر میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کے عقیدے کی یاد دہانی۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اور بعض پرس اور سوال پوچھے جانے کا یقین نہ ہو، آدمی کبھی بھی کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے موٹیویٹ نہیں ہو سکتا۔ کیسے نیکی کا کام کرے گا جسے اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ مجھے اس کا بدلہ ملے گا؟ اور کیسے کوئی انسان اپنی خواہشات نفس کو قربان کر سکتا ہے، کچل سکتا ہے، جب اسے اس بات کا یقین ہی نہ ہو کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے، سوال و جواب ہوگا، اور مجھے اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے پہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ یہ بنیاد ہے ہر نیکی کے کام کو کرنے کی اور ہر گناہ کے کام سے بچنے کی۔ اس لیے اللہ پاک نے آخر میں اس عقیدے کی طرف بھی توجہ دلا دی ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، کائنات کا وارث اللہ ہے، مرنے کے بعد میدان محشر میں سب کو اکٹھا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو مرنے کے بعد کی زندگی پر پختہ یقین عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہر خیر اور نیکی کے کام میں سبقت لے جانے، سب سے آگے بڑھ جانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔